ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا رویہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو عدم برداشت بڑھانے میں کار فرما ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سماجی نظام اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ عدم برداشت کو کس طرح سے بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا جس میں جنگ اور جیو کے دفتر پر سندھ کے قوم پرست ایک جماعت نے حملہ کیا اور اس کا جواز یہ بنایا کہ ایک پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب جو اینکر تھے انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو سندھ قوم پرستوں کو ناگوار گزرے، اور انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جنگ اور جیو پر وہ حملہ آور ہو گئے، توڑ پھوڑ کی، اور اس کے علاوہ جو عملہ تھا اس کو بھی خوف و ہراس کا نشانہ بنایا گیا۔ معاملہ محض ایک واقعے تک محدود نہیں ہے، بلکہ عدم برداشت کے جو مظاہرے ہیں وہ آئے روز ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں۔ اس کی وجوہات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے نے یہ کہا ہے کہ عدم برداشت کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر محیط ہے، یعنی یہ تمام جو عوامل ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، جب معاشرتی ناانصافی ہوگی، جب سماجی ناہمواریاں ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں عدم برداشت کا پیدا ہونا، اس کا بڑھنا یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ بنانا ریپبلکنز جہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہوا کرتی، جہاں پر طاقتور قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کمزور کا استحصال کرتا ہے، وہاں عدم برداشت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اور بڑھتی ہوئی جو معاشرتی ناانصافیاں ہیں، اس کے نتیجے میں کسی بھی شخص کا قانون کو ہاتھ میں لینا اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا خارج از امکان نہیں ہے۔ آئے روز ہم سڑکوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ دو گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں دونوں جو اشخاص ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، دست و گریباں نظر آتے ہیں، گالم گلوچ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کی جاتی کہ ان کی وجہ سے جو سڑکوں پر درجنوں گاڑیاں ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہیں، ان میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی مشکلات کس طرح سے بڑھ رہی ہیں۔ غرض ایک افراتفری کا عالم نظر آتا ہے اور لا تعلقی اور بے حسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں عدم برداشت کو برداشت کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دیگر جو برائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 70 سالوں میں ایسا سماجی، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ مربوط نہیں ہو سکا، اس کو بنایا نہیں جا سکا جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں تحمل و بردباری کا فروغ ہو، اور ایک ہم ایسا معاشرہ بنا سکیں ایک جس میں اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے۔ چند روز قبل ہی جو ضمنی انتخاب ہوا اور جس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے سیاسی جو کارکن ہیں، قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے حریف کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، جو یقیناً عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کے لیے شرمندگی کا سبب بننا۔ ہمارا دین ہمیں تحمل و بردباری کا درس دیتا ہے، اور حکمرانوں کے لیے یہ درس دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے امور زندگی کو نپٹائیں اور حکومتی امور کو کس طرح سے چلایا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق کا یہ قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے آج بھی، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو حضرت عمر فاروق سے، عمر سے اس کا حساب کیا جائے گا۔ پھر ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے دور اقتدار میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہوئی تو چوری کی جو سزا تھی وہ ساقط کر دی گئی۔ یعنی کہ اس کا یہ پیغام اس سے ہم بآسانی لے سکتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر، جو ارباب اختیار ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ان تمام خرابیوں کے ذمہ دار ہیں جو معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ ہمارا جو عدم برداشت ہے وہ برداشت ہم کر رہے ہیں مسلسل، جس کی وجہ شاید ہمارے ہاں یہ احساس ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے،
اور دیکھا دیکھی جو صورتحال ہے وہ خرابی کی جانب بدستور جاری ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی فقدان ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی وہ تربیت اس انداز میں نہیں دی جاتی جس کی بجا طور پر ضرورت ہے۔ تعلیم ایک برانڈ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور مختلف حوالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو تعلیم یافتہ خود کو کہلاتے ہیں وہ بھی اخلاقی اقدار یعنی تحمل و بردباری اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرنے میں کسی طور پر پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ دوسرا جو مختلف اس ضمن میں جو تحقیقات کی گئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو معاشی پہلو ہے وہ زیادہ تر عدم برداشت کا باعث بنتا ہے۔ جب کوئی شخص بے روزگار ہوگا، جب کوئی شخص کو کسی کو معاوضہ درست انداز میں نہیں ملے گا، جب کسی بھی فرد کو کی جو گھریلو مشکلات ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں ہوگی تو عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس میں قانون کی جو عملداری ہے وہ نہ ہونا ہے۔ جب کسی سماج میں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہاں پر جو طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے تو یقیناً اس میں بے چینی پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا اور ہر شخص قانون کی منمانی تشریح کرے گا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے ہاں جو اس وقت سیاسی ماحول ہے وہ بھی بہت تشویشناک شکل اختیار کر گیا ہے اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ خود رہنمائی کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنے کارکنوں کو، اپنے حمایتیوں کو تحمل کا، برداشت کا، مخالف نقطہ نظر کو سننے کا، سمجھنے کا دست دینے سے عاری نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں ان کی بھی جو کارکردگی ہے، ان کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے مسالک کی بنیاد پر مختلف جو عبادت گاہیں قائم ہیں اور ہر شخص اپنے مسلک کی جو عبادت گاہ ہے اس میں جانے کو ترجیح دیتا ہے، جس کے سبب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے وہی درست ہے اور دوسرے کا عقیدہ، دوسرے کا نظریہ غلط ہے اور وہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ یوں سماج میں دیواریں قائم ہیں، سماج میں جا بجا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے سے دور رہنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کھیل کھیل سکے۔ لیکن یہ بھی مختلف جو تحقیقات ہیں، مختلف اس ضمن میں جو ماہرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب عدم برداشت کا ماحول کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے، کسی سوسائٹی میں پروان چڑھتا ہے تو جو دشمن قوتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور تقسیم در تقسیم معاشرے کو کیا جاتا ہے، جس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جو دشمن ہیں بالخصوص ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں، جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، جن میں بڑا نام بھارت کا ہے، وہ کسی طور پر نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں مکمل طور پر سیاسی مذہبی ہم آہنگی ہو۔ چنانچہ وہ کوشاں رہے گا کہ کسی طرح سے قوم میں مزید تقسیم پیدا کی جائے، پاکستانیوں کو دست و گریباں کیا جائے، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، لسان کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، غرض بہت سارے موضوعات ہیں جو بھارت کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بطور قوم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ضمن میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم وقتی طور پر ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں اختیار کریں گے اور یہ کوشش کی جائے گی کہ وقت گزاری کی جائے، محض خود کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے تو کسی طور پر معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو سیاسی، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کسی طور پر اتفاق اور اتحاد اور برداشت کا درس نہیں دے رہا، بلکہ وہ افراتفری، انتشار اور تشدد پر اکساتا ہے، جو کسی بھی قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال ہمارے اہل فکر و نظر
کو درپیش ہونا چاہیے، ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری جو منزل ہے وہ کیا ہم منزل سے کس حد تک دور ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ حکومتوں پر عائد کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر فرد، بالخصوص پاکستان کا ہر لکھنے والا اور بولنے والا، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا رول پلے کرے، معاشرے میں برداشت کا جو مادہ ہے وہ پیدا کرے، لوگوں کو اس برائی کی جانب، اس خامی کی جانب توجہ دلائے کہ عدم برداشت یقیناً ایک خرابی ہے جو کئی خرابیوں کو جنم دے رہی ہے۔ تحمل و بردباری، ایک دوسرے کا نقطہ نظر برداشت کرنا مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، لسانی طور پر انتہائی ضروری ہے۔ ہم ایک وحدت کے طور پر اگر رہیں گے تو اسی طرح سے ہم ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ باہم دست و گریبان رہنا، باہم عدم برداشت کے مظاہرے کرنا ہمارے لیے بطور قوم کسی طور پر سودمند ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ اب اس پر بحث مباحثے کا سلسلہ میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل دانش میں بھی ہونا چاہیے۔ جو قومی مسائل، جو قومی جو بحران ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ہم اپنی جو خامیاں ہیں اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو مشکلات کا ہجوم ہے وہ مختلف شکلوں میں بڑھ رہا ہے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، مسائل کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دینا کسی طور پر فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اب تک کی تاریخ ہماری یہی گواہی دے رہی ہے کہ جب ہم نے بطور قوم سوچا تو ہم آگے بڑھے، جب ہم نے اپنی الگ شناخت، لسانی، سیاسی و مذہبی شناخت کو فروغ دیا، اس پر فخر کیا، تو اس سے ہمیں نقصان ہوا، اور جو نقصان کا جو حجم ہے وہ یوں اس کو کم کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں، ایک فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں اور معاشرے کے کارآمد شہری بن کر اس ملک اور ملت کی مشکلات کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔